أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج جن آیات کو میں نے پڑھا ہے، یہ آیتیں سورہ اعراف کی ہیں. اعراف آخرت میں ایک مقام ہوگا. جنت اور جہنم، جن کے نیک کام زیادہ ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور برائیاں زیادہ ہوگی ان کو جہنم ملے گی. اور نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر سرابر ہوگی تو ان کو اعراف میں رہنا پڑے گا. چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اعراف کا تذکرہ آ رہا ہے، اسی سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا. یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، مگر تقریباً 8 آیتیں ہیں. 9ویں پارے کے اندر وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہاں سے لے کر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، وہاں تک 8 آیتیں ہیں. وہ مدنی ہے. مفسر قرطبی نے نسائی شریف کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے اندر سورۃ الاعراف کو پڑھا. 2 رکعتوں کے اندر آدھی آدھی پڑھی. اب لمبی سورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان سے پڑھا ہوگا، صحابہ نے کیسے سنا ہوگا، اور آپ کے پڑھنے میں کیا حلاوت ہوگی. خیر، اللہ تعالیٰ اس سورت کی مضامین پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اس سے پہلے جو صورت ہم نے سمجھی یا سمجھانے کی کوشش کی
وہ سورۃ الانعام تھی۔ سورہ انعام کا سورہ اعراف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمٰ نے لکھا کہ سورۃ الانعام تخلیق کو بیان کر رہی تھی۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا۔ سورہ انعام کی شروع کی آیات میں یہ آیت ہے، وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور ایک مدت مقرر کی۔ اس کے بعد سورہ انعام میں کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، اگلی قوموں کا تذکرہ کیا، جس میں رسولوں کا بھی تذکرہ تھا اور رسولوں کی تعداد کا بھی تذکرہ تھا، وہ اجمالی طور پر تھا۔ اس صورت کے اندر سورہ اعراف میں حق تعالی شانہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہاں مٹی سے بنانے کو، پیدا کرنے کو اجمالاً بیان کیا تھا۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے دوسرے رکوع کے اندر۔ اور اگلی صورت میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اس ذات نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ اس صورت کے اندر آدم علیہ السلام جو زمین کے اندر سب سے پہلے خلیفہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو تم کو خلیفہ بنایا اس کا، قوم عاد کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کا بھی تذکرہ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کتب علی نفسہ الرحمہ بیان کیا، اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اب یہ رحمت کن کے لیے ہوگی تو اس کو اس صورت میں بیان کیا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ رحمت ان لوگوں کو دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ انعام کے ساتھ سورہ اعراف کا بڑا تعلق ہے، ربط ہے، بلکہ اگلی سورت کا جو اینڈ ہے اس کو اس سورت کے بگننگ کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، نبی آپ بتاؤ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا ہے، تم اس کا اتباع کرو۔ ایک آیت یہ بھی تھی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب ہے جو بابرکت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، بابرکت ہے، تم اس کا اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع ہی کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم، تمہاری طرف جو کتاب اتاری گئی ہے اس کا اتباع کرو۔ اوپر کی آیات میں، اب اوپر کی صورت میں ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، اللہ تعالیٰ باخبر کرے گا ان کاموں سے جس کو وہ کیا کرتے تھے، پھر تم لوگوں کا لوٹنا اللہ ہی، تمہارا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، پھر تم کو وہ باخبر کرے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان لوگوں سے بھی ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ الغرض اگلی سورت کے اینڈنگ کے ساتھ اس سورت کے بگننگ کا بھی گہرا تعلق ہے۔ اور اوپر کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا دیا جائے گا۔ بھئی کیسے 10 گنا؟ وزن ہوگا، قرآن نے اس صورت میں کہا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کرنا حق ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون،
جن کے تولے بھاری رہیں گے وہ کامیاب رہیں گے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوگی برائیوں کے مقابلے میں ان کا کیا ہوگا، اور جن کی برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی ان کا کیا ہوگا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ خیر، تو مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اپنی تفسیر بیان القرآن کے شروع کے اندر 3 قسم کی مناسبتیں بیان کی۔ ایک تو سورہ انعام کے آخر کے ساتھ اس سورت کے شروع کا کیا تعلق ہے، اسی طرح سے دوسری مناسبت اوپر کی سورت کا مجموعہ اس سورت کے مجموعے کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے۔ اوپر کی سورت کا جو مجموعہ ہے، خلاصہ سمجھ لیں کہ اس سورت کے اندر کیا آئے گا۔ اوپر کی سورت میں زیادہ تر توحید کو بیان کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی، نبوت کے بارے میں بھی تھا۔ اس سورت کے اندر بھی مجموعی طور پر اسی طرح کی باتیں ہیں، بلکہ نبوت اور آخرت کو زیادہ بیان کیا ہے اس سورت الاعراف کے اندر۔ چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہی کتاب انزلہ کے اندر نبوت کا بیان آ گیا، اور فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ اس میں آخرت کا اور معاد کا تذکرہ ہے۔ رکو نمبر 4 کے آدھے سے رکو نمبر 6 کے ختم تک آخرت کی بحث ہے، اور رکو نمبر 6 سے لے کر 21ویں رکو تک انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات ہیں، جس کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے، اور ان قصوں میں جو رسالت کے منکر ہیں ان کی سزاؤں کا بھی تذکرہ آیا، تاکہ موجودہ زمانے کے جو رسالت کے انکار کرنے والے ان کو عبرت حاصل ہو۔ اور رکو نمبر 22 کے آدھے سے لے کر نصف سے لے کر 23ویں کے ختم تک پھر آخرت کا تذکرہ ہے۔ صرف 60ویں رکو اور 22ویں رکو کے شروع میں اور آخر میں 24ویں رکو کے اکثر حصے میں توحید کا بیان ہے۔ باقی بہت کم حصہ سورت کا ایسا ہے جس میں جزوی اور فروعی احکام کو مناسبت کے پیش نظر بیان کیا گیا ہے۔ خیر، پہلی آیت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ یہ قرآن کریم ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، لہذا آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے، سو آپ کے دل کے اندر کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو پہلا جو کلمہ ہے یا پہلی آیت الف لام میم صاد ہے۔ پہلے بھی یہ بات بار بار گزر گئی ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر اس طرح کی باتیں بیان کی ہے جو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اللہ ہی اس کا معنی جانتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بیان کیے یا نہیں کیے وہ اللہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن حتمی طور پر اس کا معنی امت میں کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اس کی مراد تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے جو میننگ اور معنی بتلانے کی کوشش کی ہے وہ اندازہ ہے، جس کا جس طرح کا ذوق رہا اور جس کے سامنے جس صفت کا غلبہ آیا، جس صفت کو پایا، اس صفت سے اس کو بیان کیا ہے۔ جیسے کہ سدی کے حوالے سے روح المعانی کے اندر لکھا
کہ الف لام میم صاد کے معنی ذالک المصور، المصور، الف لام میم صاد اس کو انہوں نے مصور مانا ہے، تصویر بنانے والا اللہ ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ اس کا معنی انا اللہ اعلم و افصل، میں ہی اللہ ہوں، زیادہ جاننے والا اور زیادہ فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اور ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے قسم کھائی ہے، یہ اسماء الہیہ میں سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور مفسر ضحاک فرماتے ہیں کہ الف لام میم صاد کے معنی انا اللہ الصادق، میں ہی اللہ، میں ہی سچا ہوں۔ اور محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام جو ہے، الف اور لام، اس کے اندر اس سے اللہ کا لفظ، اور میم ہے رحمان سے لیا گیا ہے، اور صاد صمد سے لیا گیا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہ بھی معنی بتلائے الف لام میم صاد کے معنی الم نشرح لک صدرک۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصل میں الف لام میم سے جو شروع کیا گیا ہے، الف لام میم صاد جو شروع کیا گیا، اس میں بلکہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ صورتیں جتنی بھی ہے قرآن مجید میں جس میں الف لام میم سے شروع کیا گیا ہے، وہ سب تین باتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک تو مخلوق کی ابتدا، دوسرا مخلوق کی انتہا، اور تیسرا ان دونوں کے بیچ میں جو معاش ہے، وہ ایک ہے معاد، ایک ہے بد الخلق، اور ایک ہے معاش۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ اس میں حروف جو قرآن مجید کے ادائیگی کے وقت نکلتے ہیں اس کی تین جگہ ہیں، ایک ہے گلا، حلق جس کو کہتے ہیں، ایک ہے زبان، اور ایک ہے ہونٹ۔ یہ تینوں کی طرف اشارہ ہے، واللہ اعلم۔ اور علامہ آلوسی بلکہ امام رازی نے یہ لکھا کہ الف لام میم صاد یہ سورت کا نام ہے، اور کتاب انزل یہ خبر ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے وہ ہر ایک کے ذوق کے مطابق اس کو بیان کیا ہے، باقی صحیح معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یہ پوری کتاب یا یہ سورت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے یہ ایک دلیل بتلائی کہ یہ کتاب آپ کی طرف جو نازل کی گئی وہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تو وہ لوگ تو اس آیت کو بھی کہاں مانیں گے؟ مانیں گے نہیں تو پھر دلیل کیسے بنے گی؟ یہ ایک سوال امام رازی نے اٹھایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کی نبوت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو سمجھے، یا آیت کو سمجھے تو پھر نبی کو سمجھے، تو یہ تو دور لازم آتا ہے کہ ایک کو سمجھنا دوسرے پر، دوسرے کو سمجھنا پہلے پر لازم آئے، اس کو دور کہتے ہیں۔ اور یہ دور منطق کی زبان میں صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی نے لکھا کہ دیکھو، ہم صرف عقل سے ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیے، کسی معلم اور ٹیچر سے کچھ سیکھا نہیں، کسی کتاب کا ریسرچ نہیں کیا، نہ علماء اور شعراء سے ملاقات ہوئی، نہ ہسٹری جاننے والوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ کی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ 40 سال کا ایسے گزر گیا کہ ان حالات میں سے کسی حال کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا۔ پھر 40 سال کے بعد
آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب عزیز نازل ہوئی جو مشتمل ہے اولین و آخرین کے علوم کے اوپر. یہ سری عقل اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اچانک سے یہ سب باتیں ہونا یہ وحی الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور وحی کے طریق سے آپ کو یہ سکھایا گیا. تو دلیل عقلی سے یہ بات ثابت ہے کہ الف لام میم صاد ایک ایسی کتاب ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے رب کی طرف سے اور ان کے معبود کی طرف سے نازل کی گئی. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے. بھئی کتاب اتاری گئی مطلب یہ کہ لانے والا اوپر سے لایا. کلام تو قدیم ہے، اللہ تعالیٰ قدیم، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام قدیم، اللہ کا قرآن قدیم مخلوق نہیں ہے، لیکن چونکہ لانے والا آسمان سے لایا اس سے کہا گیا کہ انزل الیک، وہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے. مجھے اصل میں امام رازی کی وہ بات جو بعض لوگوں نے قرآن مجید کے کریشن ہونے پر جو استدلال کیا کہ انزل آپ کی طرف اتارا گیا، تو اترنا جانا بھئی کلام نہیں منتقل ہوا، جبریل امین جو لانے والے تھے وہ منتقل ہوئے ہیں، اس لیے کہا گیا انزل. یہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسناد مجازی ہے. مجازی کا مطلب یہ ہے کہ اترے تو ہے جبرائیل لیکن کلام کی طرف کتاب کی طرف نسبت کی کہ کتاب اتاری گئی آپ کی طرف. علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا کہ اس مقام کے اوپر اتارنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا، بیان کیا کہ کس نے اتارا. اس میں دو چیزوں کی عزت کو بڑھانا اور قدر کو بتلانا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس سے کلام کی بھی قدر معلوم ہوتی ہے کہ کلام کتنا قیمتی ہے، اور جس کے اوپر اتارا گیا ہے اس کی بھی قدر معلوم ہوتی ہے. لیکن اتارنے والے کا نام اس لیے بیان نہیں کیا کہ یہاں ضرورت نہیں ہے، اتارنے والی ذات وہی ہے، سب جانتے ہیں اللہ ہی کا کلام ہے، اس نے اتارا ہے، تو ضرورت نہیں تھی، اس لیے اتارنے والے کا یہاں پر تذکرہ کھل کر نہیں کیا گیا. فلا یکن فی صدرک حرج من، لہذا آپ کے سینے میں اس سے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لتنذر بہ، تاکہ اپنے رب، تاکہ اس کے ذریعے آپ ڈرائیں. اصل میں یہ لتنذر بہ کا تعلق انزل کے ساتھ ہے کہ یہ کتاب اتاری اس لیے گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور ڈرانے کے بعد اس ڈرانے کے معاملے میں آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. حرج کا جو لفظ ہے مفسرین نے اس کو دو معنی کے لیے لیا ہے. ایک معنی تو حرج کے تنگی کے ہے، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دل لوگ نہ مانے، آپ کی تبلیغ کو جھٹلائیں تو جھٹلانے کے سبب سے آپ کا سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. اور بعض لوگوں نے حرج کے معنی شک کے لیے، حرج کے ایک معنی شک کے بھی آتے ہیں. اب معنی کیا ہوگا؟ شک کو حرج کیوں کہا گیا؟ جو آدمی شک کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل تنگ ہوتا ہے، سینہ اس کا تنگ ہوتا ہے. جیسے کسی کو کانفیڈنس ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی سے سوال کیا جاتا ہے، وہ اس آدمی کو اس کے جواب کے اوپر پورا کانفیڈنس نہیں ہوتا تو وہ تذبذب کے ساتھ جواب دیتا ہے، گویا کہ اس کو شک ہے تو پھر دل میں تنگی ہوتی ہے. اور جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے، 3 نہیں ہوتے، وہ کھل کے کہتا ہے کہ 4 ہوتے ہیں کیونکہ اس کو یقین ہے. اس لیے بعض حضرات نے اس کا شک کا ترجمہ کیا فلا یکن فی صدری کا حرج من،
تو اصل میں کلام اس طرح کا ہے، اس کلام میں تھوڑی تقدیم و تاخیر ہوئی ہے. یہ فلا یکن فی صدری کا حرج منہ کو بعد میں معنی لیا، اس کا معنی کیا جائے گا، اور لتنذر بہ کو پہلے. یہ بات ایک مفسر نے بیان کی، ان کا کہنا یہ ہے، جس کو فرا ہے، امام فرا نے یہ کہا کہ لتنذر بہ یہ آگے آنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے بیان کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں. اس ڈرانے میں آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. اب سوال یہ کہ اس تقدیم و تاخیر کا فائدہ کیا ہے؟ ڈرانا پہلے ہے اور بعد میں تنگی ہوگی، تو جواب اس کا یہ تقدیم و تاخیر کا فائدہ یہ ہے، ڈرانے کا کام پہلے ہوگا اور تبلیغ کا کام بعد میں ہوگا، بلکہ ڈرانے کا اور تبلیغ کا کام اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ دل میں حرج نہ ہو، دل میں تنگی نہ ہو. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سینے سے تنگی کو دور کرنے کا حکم دیا. بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، اور اس ڈرانے کے اندر آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈرا سکیں، لوگوں کو ڈرائے، اس لیے آپ کو یہ کلام اتارا گیا ہے. تو جب سینے میں تنگی نہیں ہوگی تو تبلیغ بھی اچھی طرح سے ہو سکے گی اور ڈرانا بھی اچھی طرح سے ہو سکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تنگی کو ختم کرنے کا ذکر کیا اور بعد میں ڈرانے کا تذکرہ کیا. آدمی جب شک و شبہ میں ہو یا دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہو تو وہ نہ ڈرا سکتا ہے نہ تبلیغ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اس طرح سے جو امپورٹنٹ پہلے جس کو ضرورت ہے کہ سینے سے تنگی ختم کی جائے، اس کو پہلے بیان کیا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح کا کلام کئی جگہ پہ کیا ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک وضائق به صدرک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کو بعد آپ چھوڑ دیں گے. وضائق به صدرک، اور آپ سینہ تنگ کریں گے. تو قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں آئی ہے کہ آپ کے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. اور ابن انباری کا کہنا یہ ہے کہ اس مقام کے اوپر جو لام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لتنذر بہ، لام بمانا کئی، آپ کے سینے میں شک نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ دوسروں کو ڈرا سکیں. اور بعضوں نے لام کو ان کے معنی میں لیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتاری ہے. جب آپ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آپ کے ساتھ رہے گی. اور جب آپ نے جان لیا کہ عنایتیں اللہ کی ساتھ آپ کے ساتھ رہے گی تو آپ کے سینے میں تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ مدد کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا. جب ڈر ختم ہو گیا، تنگی دل سے ختم ہو گئی، تو اب آپ انذار و تبلیغ میں مشغول ہوئیے، یاد دہانی میں مشغول رہیے، اور اس طرح سے مشغول رہیے جیسے کہ مضبوط پہلوان لوگ مشغول رہتے ہیں. آپ اہل زیغ یعنی تیرے دماغ والے، تیری فطرت والے اور گمراہ اور باطل پرست لوگوں کی میں سے کسی کی پرواہ مت کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن، یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے تاکہ وہ
ایمان والوں کے لیے نصیحت ہو جاوے، ایمان والوں کے لیے نصیحت ہو۔ ہاں، دل میں تنگی کیوں نہیں ہونی چاہیے یہ بھی جان لیں، اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، بتلا دینا آپ کا کام ہے۔ کسی کے نہ ماننے سے آپ کے انداز میں تو جو کہ اصل غرض ہے خلل نہیں پڑتا، پھر کیوں آپ تنگ ہو؟ یعنی پہنچا دیا، اب نہ مانے تو ان کا کام ہے، آپ کا کام بتلا دینا ہے، آپ بتلا دیے، بس کام ہو گیا آپ کا۔ اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ قرآن نصیحت ہے، کیونکہ وہی تو نفع اٹھائیں گے، نفع جو اٹھائیں گے، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ہدایت بتائی، ھدی للمتقین، قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، وہ تو ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو پرہیزگاروں کے لیے راستہ بتائے گا، کسی اور کو نہیں۔ بھئی فائدہ جو اٹھائیں گے ان کے لیے خاص کہا جاتا ہے، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اب ذکرہ کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ لیا ہے کہ یہ نصیحت ہے تصدیق کرنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، اور لیث نے فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے۔ اور مومنین کی قید، جیسے میں نے عرض کیا، امام راضی نے اس مقام کے اوپر ایک عقلی بحث چھیڑ دی ہے، وہ یہ ہے ھدی للمتقین جیسے ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے وذکریٰ للمؤمنین فرمایا، تو انسانی جو نفوس ہے، نفوس بشریہ، یہ دو قسم کے ہیں۔ بعض نفوس تو بلیدۃ جاہلۃ، بلیدہ بیوقوف اور جاہل، عالم غیب سے بالکل دور، لذتوں، جسمانی لذتوں کے اور جسمانی شہوتوں کے پورا کرنے میں بالکل غرق، یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے بعض کیسے ہوتے ہیں کہ نفوس شریفۃ مشرقۃ بالانوار الالہیہ، بعض نفوس وہ ہوتے ہیں جو بالکل شرافت والے اور انوار الہیہ سے روشن، حوادث روحانیہ کو حاصل کرنے والے، انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہوتی ہے، رسولوں کو جو بھیجا جاتا ہے، وہ پہلی قسم کے لوگوں کے لیے تو انذار اور تخویف، جو نالائق نکمے ہوتے ہیں ان کو تو ڈرایا جائے گا، ان کو دھمکایا جائے گا، اس لیے کہ وہ غفلت کی نیند میں اور جہالت کے اندھیرے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لہذا ان کو کسی بیدار کرنے والے کی ضرورت ہے جو ان کو بیدار کرے، کوئی تنبیہ کرنے والے کی ضرورت ہے جو تنبیہ کرے۔ رہا دوسری قسم کے لوگوں کا حال، تو ان کو تو یاد دہانی کافی ہے، تھوڑا اشارہ کر دینا بھی کافی ہے، اس لیے کہ یہ دوسری قسم کے لوگ، ان کے جو جوہر ہے، ان کے اندر جو اللہ نے ایبیلٹی رکھی ہے، وہ ایسی ہے جو حق تعالی شانہ کی طرف سے عالم قدس کی طرف وہ ایسے ہی متوجہ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جوائنٹ رہتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار اگر عالم جسمانی سے کوئی چیز ان پر چھا جاتی ہے تو پھر ضرورت پڑتی ہے کوئی یاد دہانی والا، کبھی کبھی غفلت پیش آتی ہے، ذہول ہو جاتا ہے، تو انبیاء کرام کی دعوت سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ارواح کا نور ان سے جب متصل ہوتا ہے تو وہ لوگ دیکھنے لگتے ہیں، اپنے منشے کو، اپنے پیدا ہونے کے منشے کو سمجھنے لگتے ہیں، اور راحت، روح و ریحان اس کے مشتاق ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری اس لیے ہے تاکہ ایک جماعت کو تو انبیاء کرام ڈرائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں گے، اور دوسری جماعت کو نصیحت کریں گے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم لوگ اتباع کرو اس چیز کی
جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کا اتباع مت کرنا۔ تم لوگ ہی بہت کم نصیحت مانتے ہو، قلیلا ما تذکرون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بقول علامہ آلوسی بغدادی کے سارے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اتبعوا ما انزل، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی بھیج دی ہے، نبی کو بھی، نبی کے اوپر کتاب اتاری ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام اس کو ماننا ہے۔ اصل میں یہ جو پیغمبری کا رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں ایک تو مرسل ہوتا ہے، بھیجنے والا، ایک جس کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ، اور جس کو بھیجا جاتا ہے وہ۔ تو بھیجنے والا تو اللہ ہے، جس کو بھیجا گیا ہے وہ رسول ہے، اور جن کی طرف بھیجا گیا وہ امت ہے۔ جب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اتارا ہے اس نے، اور نبی کا کام انذار ہے، ڈرانا ہے، مضبوط دل کے ساتھ اور عزم صحیح کے ساتھ لوگوں کو ڈرانا ہے، تو اب معاملہ رہتا ہے مرسل الیکا، جن کی طرف رسول کو بھیجا گیا، اب ان کا کام کیا ہے؟ امت کا کام متابعت رسول، رسول کا اتباع کرو، تمہارا کام یہ ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو اس چیز کا جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ اور بعض حضرات نے دوسرا ایک عام معنی بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اور حدیث لے کر آئے، آپ کے پاس قرآن تو اللہ نے اتارا، لیکن وما ينطق عن الهوى، حضور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، تو جو حدیثیں ہیں ان میں بعض تو ایسی حدیثیں ہیں جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ بھی آئے، اور دوسری چیزیں معنی اللہ کی طرف سے، الفاظ نبی کے ہو۔ تو کاش جو بھی اللہ کی طرف سے حضور کو دیا گیا کتاب و سنت، سب کا اتباع کرو۔ کتاب انزل، یہاں امام راضی نے بڑی لمبی چوڑی بحث کر دی اس کے بارے میں کہ قیاس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، صرف ما انزل الیکم کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا اس کا اتباع کرو۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی اور چیز، قیاس کا وہی اجماع امت سے تو ثابت، اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اور قیاس بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ قیاس مثبت حکم کا کام نہیں کرتا، بلکہ وہ مظہر حکم کا کام کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو مسئلہ موجودہ دور میں یا کوئی حالات میں پیش آتا ہے، اس کو دیکھ کر قرآن مجید سے علت کو نکال کر یا حدیث شریف سے نکال کر وہ حکم اس جگہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ قیاس کرنا کوئی اپنی طرف سے نہیں ہوتا، اس کو بھی قرآن اور حدیث کا سہارا لے کر ہی کیا جاتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، تمہارے پالنہار نے تمہاری طرف یہ اتارا ہے، لہذا اتباع کرو اس کا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور تم اس کو چھوڑ کر دوستوں کا اتباع مت کرو۔ اس کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر؟ ایک مطلب تو یہ کہ اپنے رب کو چھوڑ کر، جس کو تمہوں نے دوست بنایا ہے ان کا اتباع مت کرو۔ آلوسی نے لکھا کہ لا تتبعوا متجاوزین ربکم الذی انزل الیکم ما یہدیکم الی الحق اولیاء من الشیاطین والکہان، تم اپنے رب سے تجاوز کر کے اس چیز کو چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کا اتباع مت کرو، یعنی شیاطین کا اور کاہنوں کا۔ وہ تمہارے دلوں میں جو کچھ غلط باتیں ڈالتے ہیں تاکہ حق سے تم کو گھما دے، گمراہ کر دے، ان چیزوں کا اتباع مت کرو۔ اور
ایک قول یہ ہے کہ ما انزل کے سوا، جو اتارا گیا اس کے سوا کسی چیز کا اتباع مت کرو. قلیلا ما تذکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اسی لیے گمراہ اور گمراہی زیادہ ہے، نصیحت کم مانتے ہیں. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مشفقانہ فہمائش کے طور پر بتایا. جو تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں شیاطین میں انس و جن، ان کا اتباع مت کرنا. اگر تم باوجود اس مشفقانہ اور فہمائش کے تمہارا حال یہ ہے، یہ مشفقانہ فہمائش اللہ کی طرف سے ہے اور اسی طرح سے سمجھایا جا رہا ہے نبی کی طرف سے، پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نصیحت کم لیتے ہیں. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. آگے اللہ رب العزت نے ایک اور طریقے سے سمجھایا ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب آیا، رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں پہنچا کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. سو جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے یہی بات نکلی کہ یقیناً ہم ظالم تھے، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا. بستیوں کو ہلاک نہیں، بستی والوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ آگے چل کر وہم قائلون کا لفظ ہے کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جب اوپر کی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار اور تبلیغ کا حکم دیا، لوگوں کو قبول کرنے کا اور اتباع کرنے کا حکم دیا. اب اس آیت میں اللہ تعالی اتباع نہ کرنے پر کیا ہوگا، نبی کی بات اور اللہ کے حکم سے اعراض کرنے پر کیا ہوگا، وعید کیا ہے، اس وعید کو بتلا رہے ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، یہ فا تفسیر کے لیے اوپر والی بات کو انفسائز کرنے کے لیے فا کے ذریعے بیان کیا. ہم نے کتنی بستیاں ہیں جن کے رہنے والوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. اور ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت پہنچا، وہ رات گزار رہے تھے، آرام کا وقت ہوتا ہے رات کا، یا ایسی حالت میں پہنچا کہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ، امام راضی نے لکھا ہے کہ قیلولہ کے بارے میں دو قول ہے. ایک تو لیث فرماتے ہیں کہ قیلولہ، القیلولۃ نومۃ نصف النہار، دوپہر کا سونا اس کو کہتے ہیں قیلولہ، یعنی سونا ہوگا تو اس کو قیلولہ کہیں گے دوپہر میں. اور ازہری فرماتے ہیں کہ القیلولہ عند العرب الاستراحۃ نصف النہار اذا اشتد الحر وان لم يكن معها نوم. عرب حضرات کے یہاں قیلولہ کہتے ہیں سخت گرمی کے اندر دوپہر کے وقت، بالکل دوپہر کے وقت آرام کرنا، اگرچہ نیند نہ آئی ہو. آج کی دنیا کے اندر اس کے اتنے فوائد دیکھے گئے کہ انگلینڈ کے اندر بلکہ دنیا کے کتنی اسکولوں کے اندر بھی دوپہر میں کچھ وقت دیا جاتا ہے تاکہ آنکھیں بند کر کے پڑے رہیں. قیلولہ اسی کا نام ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا، نیند آوے یا نہ آوے، اس کو کہتے ہیں قیلولہ. یہ بھی ایک سنت ہے. تو اللہ تعالی
فرماتے ہیں کہ دو وقت میں سے کسی ایک وقت میں ان کے پاس عذاب آیا، یا تو وہ لوگ دوپہر میں سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، یا یہ کہ رات کو سو رہے تھے، آرام میں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت ان کے پاس عذاب آیا تھا وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے، پہلے ان کے پاس کوئی ایسی وارننگ اور نشانی نہیں آئی تھی جو ان کو بتلا دیتی کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ اسی لیے گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کے نقشے امن اور آرام اور فراغت، ان اسباب کے دھوکے میں مت آنا، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچانک آ جاتا ہے، پہلے اس کی کوئی نشانی نہیں دکھتی کہ ہاں اب عذاب آ رہا ہے، لہذا اپنے حالات کے اوپر غرور میں مت آ جانا۔ دیکھیں کتنوں کی دال پتلی ہو گئی، کئی مہینوں سے دنیا کے اندر کیسے حالات ہیں۔ اللہ ہم سب کی ایمان والوں کی حفاظت فرماوے اور اللہ راضی ہو جائے تاکہ یہ سارے حالات درست ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس عذاب آیا تھا تو کیا ہوا؟ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور جس وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یقیناً ہم ظالم تھے۔ یہ دعویٰ کا جو لفظ ہے ادعا کے معنی میں بھی آتا ہے اور دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے یوں کہتے کہ فلانے نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور دعا کا معنی بھی ہے۔ سیبوئی کے حوالے سے امام راضی نے لکھا کہ اللہم اشرکنا فی صالح دعاء المسلمین و دعوی المسلمین، یہ اللہ ہم کو شریک فرما مسلمانوں کی اچھی دعا میں۔ تو دعویٰ کا لفظ بھی صحیح ہے، دعا کا لفظ بھی صحیح ہے۔ تو اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فما کان دعواہم، یعنی فما کان تضرعہم، ان کی آہوزاری یہی تھی جب ہمارا عذاب آیا تو یہی کہہ رہے تھے انا کننا ظالمین، ہم لوگ ظلم کرنے والے تھے، شرک کا اقرار کر لیا انہوں نے کہ غلط تو ہم نے ہی کیا تھا۔ اور ابن انباری فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس عذاب آیا، ہمارا عذاب آیا، تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے، اعتراف کر رہے تھے اپنے ظلم کا اور اپنی برائی کا اقرار کر رہے تھے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، یقیناً ہم ہی لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ عذاب آ جانے کے بعد پھر اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتاوے کیا ہوت ہے۔ تو پہلے سے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پکڑ کر سکتا ہے۔ لا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے تو وہی معمول ہوتا ہے جو خسارہ اٹھانے والے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ سو ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں بیان کر دیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، خبر کے ساتھ، علم کے ساتھ ہم ان کے سامنے بیان کریں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم بے خبر نہیں تھے، ہمیں سب پتا ہے کیا 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 گیا ہے۔ اس آیت ان آیات کا ما قبل سے تعلق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار کا اور تبلیغ کا حکم دیا اور امت کو متابعت کرنے کا اور قبول کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد نہ ماننے پر اور قبول نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی عذاب کی دنیا کے اندر۔ اب یہ دوسرے نمبر کی دھمکی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا قیامت کے دن ان کے اعمال کی کیفیت کے بارے میں۔
بعض لوگوں نے ایک ربط اور تعلق یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ان لوگوں کا جواب بتلایا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ہی ظالم تھے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ قیامت کے دن اعتراف کر لینا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال کی کیفیت کے بارے میں. سزا والوں سے ہی نہیں پوچھا جائے گا، ثواب والوں سے بھی پوچھا جائے گا. الذین ارسل الیہم فلنسألن الذین ارسل الیہم، ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، یعنی امت سے پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. قرآن ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم یقیناً ہم ان تمام لوگوں سے ضرور پوچھیں گے ان اعمال کے بارے میں جس کو وہ کیا کرتے تھے. سوال کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے اعمال کی کیفیت بیان کریں. جب اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں یہ بتلا دیا کہ وہ ظالم تھے تو پھر اس سوال کا کیا فائدہ، مقصد کیا ہے، یہ ایک سوال ہوتا ہے. اور بعد میں بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو خبر علم کے ساتھ ان کو بیان کریں گے. تو سوال کیوں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم ظالم تھے تو اور ہم کوتاہی کرنے والے تھے، تو اب اس کوتاہی کا ریزن کیا تھا، اپنے آپ پر ظلم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ گویا کہ اور ڈانٹ پلائی جا رہی ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ان سے تو کوئی کوتاہی ہوئی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں رسولوں کا اکرام ہے اور ان کی برات کا ظہور ہے کہ انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. جنہوں نے کوتاہی کی ہے ان کی رسوائی ہوگی، ڈبل رسوائی یہاں پہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو پہنچانے والے تھے ان پہنچانے والوں نے تو باتیں پہنچائی لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم نے غلطی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم ان کو جو خبر دیں گے وہ ایسی اٹکل بات نہیں ہوگی، پکی بات ہوگی، علم والی، مبنی بر علم ہوگی. خیر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے، قرآن مجید کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.